ایڈمل صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ چرس کی سپلائی کرتے ہیں. چپ رہو. عمران خان ڈرگز کا سپلائر ہے اور ڈرگز مافیا کا پروٹیکشن دیتا ہے. اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے تو جو مریم ہے وہ اللہ کی طرف دیکھتی ہے. اللہ نے اتنی جلدی ایک عورت کی مدد کی ہو, ایک دن کا بچہ حضرت عیسیٰ بولنے لگتا ہے اور کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ. یہ مقام ہے مریم کا کہ اس نے نہ صرف نواز شریف کی بیٹی کی مریم کی توہین کی, اس نے اس بی بی مریم کی بھی توہین کی. یاد رکھو جو کلمہ گو بھی نہیں تھا رنجیت سنگھ, وہ تمہیں کابل تک لے کے گیا تھا. تمہاری بھول ہے کہ تم یہاں پہ رہ کے بکواس کر سکو گے. سن لو آفریدی, مینا خان سن لو, عمران خان بدکار ہے, زانی ہے, حرامی بیٹی کا باپ ہے, چور ہے. سہیل عاشق افریدی نے کہا تھا میں عشق عمران میں جان دوں گا. یہ جہنم میں جائے, یہ کسی کتے کے عشق میں بھی جان دے دے تو مجھے پرواہ نہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا 83 سالہ نوجوان ایڈمل جنرل جوید اقبال صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ پھر ریلیونسی آپ کی بڑھتی ہے, جنگ ہوتی ہے پاکستان میں آپ کی ریلیونسی, پاکستان میں کوئی تصادم ہوتا ہے آپ کی ریلیونسی, پاکستان کے اندر کوئی انٹلیکچولی کچھ بات سنی ہوتی ہے آپ کی ریلیونسی. تو آپ ہر جگہ پہ ریلیونس رہتے ہیں. آج بھی آپ بہت زیادہ ریلیونس ہیں. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت تھی جس کی بنیادیں آپ نے رکھیں, جس کا نام تھا تحریک انصاف. آپ پنجاب کے ان کے صدر بھی رہے تحریک انصاف کے, انفارمیشن سیکرٹری تھے آپ ان کے, انفارمیشن سیکرٹری, صدر, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اینڈ وائس چیئرمین. جی, تو یہ سب کچھ کیا. لیکن اب یہ ہوا کہ ہم 2026 آلموسٹ آنے والا ہے, تو عمران خان صاحب جیل میں, تو ایک شخص آیا سہیل افریدی نام کا, جن کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بھائی کا کوئی فارم ہے کھیت کا, جہاں پر وہ گردہ آئی تھنک کلٹیویٹ کرتے ہیں, اس کی کاشت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں اپنے سوال کی طرف تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھوں تاکہ آڈینس کو میں جوڑ لوں یہاں پر. تو وہ ایسے کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے, ایٹ لیسٹ عمران خان سے مل لیتے تھے, جو بھی کر رہے تھے, لیکن وہ دبنگ آدمی تھے, عمران خان کو مل لیتے تھے. سم ہاؤ ان کی آپسی لڑائیاں تھیں پارٹی کی. علی امین گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کیا, سہیل افریدی صاحب آگے. سہیل افریدی صاحب نے آ کے یہ نہیں کہا میں خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک کروں گا, انہوں نے آ کے کہا کہ میں عشق عمران میں جان دوں گا. ٹھیک ہے, اور وہ ان کا ڈائلاگ چل گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ عشق عمران میں اپنی جان دے دیں. سم ہاؤ کو 2 ڈھائی 3 مہینے ہو گئے سہیل افریدی کو آئے ہوئے, لیکن سہیل افریدی ایک دفعہ بھی عمران خان کو نہیں مل پایا. اب انہوں نے فیصلہ کیا پنجاب آنے کا, 14-15 کروڑ پنجابیوں کو انہوں نے پچ کرنے کا فیصلہ کیا. خیر وہ کل آئے ہمارے پاس, تو میں آپ کو آپ بیتی بتاؤں گا سب سے پہلے, پھر آپ کے بتاتا ہوں آپ کی ریلیونسی کس طریقے سے ہے. کہ کل سہیل افریدی صاحب نے وزٹ کیا لاہور اسمبلی کا, پنجاب اسمبلی کا. پنجاب اسمبلی کے اندر ان کو مکمل پروٹوکول دیا گیا. اسمبلی کے اندر ان کے جتنی لسٹ ان کی بنی ہوئی تھی اس کے اکارڈنگ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا. وہاں پر ان کے گارڈوں نے جو ایسے صحافی تھے, نڈر صحافی تھے, جو سچے سوال پوچھنے والے تھے, ان کو زد کوب کر کے ڈرایا گیا ان کی طرف سے کہ تم ہمت نہ کرنا سوال پوچھنے کی. ان کو مارا گیا وہاں پر, بہت ظلم ہوا وہاں پر. اس کے بعد وہ پریس کانفرنس سے بھاگ رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا ذرا بتایا گیا کہ آپ تو پٹھان ہیں, پٹھان تو بھاگتے نہیں آپ کہتے ہیں. تو سہیل افریدی صاحب نے کہا نہیں میں پریس کانفرنس کے لیے آؤں گا. وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے, انہوں نے 2.5 سے 3 منٹ بات کی. تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو ایک گوندل صاحب ہیں, وہ تحریک انصاف کے ہی رپورٹر ہیں, انہوں نے ان کو کہا آپ سوال پوچھیں. بالکل سامنے کھڑا کیا ہوتا. انہوں نے سوال پوچھا جس کے اوپر صحافی غصہ ہو گئے. صحافی نے کہا کہ آپ پلانٹڈ سوال لے رہے ہیں, جس کے اوپر سہیل صاحب وہاں سے بھاگ گئے. بندہ ان کے ساتھ اتنا تھا کہ مجھے بھی شرم آ رہی تھی کہ یار وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا, تو کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی پروٹوکول کے اندر ہی کوئی 200-250 بندہ دے دو. یعنی کہ 30-35-40 بندوں سے زیادہ ان کے پاس نہیں تھے, باقی گاڑیاں تھیں کوئی 40-50 ان کے ساتھ. ایڈمل صاحب سوال ہے سہیل افریدی صاحب سے ایک کیا گیا جس پر وہ غصہ ہو گئے. بینگ این پولیٹیشین, کیونکہ آپ پولیٹیشین بھی ہیں, بینگ این پولیٹیشین, اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ایڈمل صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ چرس کی سپلائی کرتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ نہیں, میں اس میں انوالو نہیں ہوں. آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو آپ لائیں, مجھے دکھائیں. آپ اس کو اپنے مسئلے تو نہیں شو کریں گے؟ بالکل بھی. آپ اس کو گالیاں تو نہیں دلوائیں گے؟ بالکل بھی. اس کی کردار کشی تو نہیں کریں گے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے خلاف
تو آپ اگر ریئلی میں ایک پولیٹیشین ہوں اور میں صاف ہوں تو میں کہوں گا آپ کے خلاف میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آپ کنسرن ایجنسیز میں یا لوگوں کے پاس جن کا ان کو جا کے رپورٹ کریں. اچھا اب ایڈمن صاحب اب میں آپ کے تھیسس پہ آ جاؤں گا, آپ کا تھنک ٹینک ہے اس کے اوپر آ جاؤں گا. یہ سہیل افریدی کے ساتھ یہ جو چرس گردے کی کلٹیویشن ہے یہ کیوں جوڑی گئی؟ اس کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا جو کہ ایک مرد مومن ہم جن کو سید عاصم منیر نے تباہ کیا, میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. لیکن پہلے یہ بتائیں یہ ان سے جو افغانستان اور یہ افریدی بیلٹ ہے یہ چرس کے ساتھ اتنا جڑے ہوئے کیوں ہے؟ کیا یہ جو ہیں یہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے جو وہ بلے شاہ کی جو میں شعر کہتا ہے کہ منہ آئی بات نہ رہتی ہے, میں آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں الحمدللہ میرا رویہ ایک ہی ہوگا. جی افریدی کس لیے جانے جاتے ہیں پاکستان میں؟ افریدی منشیات کے اسمگلر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, یہ ایوب خان کے زمانے سے جانے جاتے ہیں. آپ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 90s میں. تو پھر آپ کو کیا پتا؟ یہ افریدی جو ہیں یہ جو ہے یہ انٹرنیشنلی اگر آپ ان کو مطلب ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں, میری عمر ہے 84 سال, اوکے میں نے پاکستان بنتے دیکھا. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں پشاور میں اس دھرنے میں شامل تھا جس میں عمران خان ان افریدیوں کے گھر وہ حیات آباد میں یہ جو ہے ہم فٹ پاتھ پہ لیٹے تھے اور یہ جا کے ان کے گھر میں رہتا تھا. آپ لوگ فٹ پاتھ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمران خان ڈرگیز ہے اور ڈرگز کا سپلائر ہے اور ڈرگز مافیا کا جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, لیکن جرم جو کرنا ہوتا ہے نا, جرم کرنے والے کا سر ہمیشہ جھکا ہوتا ہے. یہ جرم کر کے بدماشی بھی کرنے یہ کا چکر ہے؟ آپ بیٹے چونکہ پھر وہی آپ کہیں گے کہ ایڈمن صاحب آپ بیچ میں ادھر لے جاتے ہیں, آپ تھوڑا سا لائٹ رکھیے گا نا, تھوڑا سا ذرا. پھر آپ نے وہ بیچ میں وہ لگانا شروع کر دیا. تھوڑا سا لائٹ بات یہ ہے کہ آپ ہسٹوریکلی دیکھو کہ یہ پشتون جو اپنے آپ کو پہلے پشتون اور پھر مسلمان کہتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دین کو نہیں مانتے. یہ دشمن ہے دین محمد کے. یہ لانچ کیے گئے ہیں اس خطے سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے. صاحب اس طرح کے پشتون بھی ہیں, لیکن اس طرح کے پشتون بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بھی جانیں دی, جو آپ کے ہیرو ہیں. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں, آپ کے ہیرو ہیں وہ. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کو تو ہم ان کی میں لالک جان چوک کو لالک جان کے چوک سے گزرتا ہوں تو میں اس کو سلام کرتا ہوں. میں کرنل شیر خان میرا ہیرو ہے. داتا گنج بخش میرے پیر ہیں, میرے ولی ہیں. نگری داتا دی نگری کہلاتی ہے. صاحب ایک بات ایڈ کروں آپ سے, لیکن کیا ان پشتونوں نے یہاں اس قسم کی غنڈہ گردی, بدماشی, ڈرگ مافیا یہ آنکھیں چلایا؟ نہیں. تو پھر یہ کون سے پشتون ہیں؟ تو ایڈمن صاحب یہ انہی کا ہی کوئی اور قبیلہ ہے, کیونکہ انہوں نے یہ خبیث ہیں, یہ ڈرگ اسمگلر ہیں. ایڈمن صاحب یہ وہی ہیں, یہ وہی پشتون ہیں جنہوں نے پشتون بھائی اپنے جو کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا. جی آپ دیکھیں کہ بے غیرت ہیں یہ اس جو شہید کے مجسمے کو توڑ رہے ہیں, جس کو انڈیا نے لکھ کے بھیجا کہ اس کو دے دو نشانہ. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, آپ میرے بیٹے میری بات کو ٹوکتے ہو, اس لیے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے. آپ میں وہ جو ہے نا چلبلا پن ہے, آپ بات کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے. دیکھیے یہ اس میں کیا ہے, جب ساری دنیا تباہ ہو گئی طوفان نوح کے بعد تو اللہ نے کسے چنا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بعد سلسلہ نبیوں کا کہاں سے چلایا؟ حضرت اسحاق سے. پھر حضرت یعقوب کے 12 قبیلے بنی اسرائیل. تو یہ بنی اسرائیل کا جو ٹھپا لگ گیا, ایک قبیلہ بن گیا, وہ اپنے آپ کو چوزن کہ ہم بنی نوع انسان کا سب سے عمدہ سیمپل ہے. اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں قوم موسیٰ, قوم عیسیٰ, اور یہ پشتون
جو اپنے آپ کو کس کا اولاد کہتے ہیں؟ سلیمان، داؤد کے بیٹے کی. تو ان لوگوں کی اگر نیلے رنگ کی جرسی پہنی ہوئی ہے تو سرور کائنات نے ان پہ کاٹا مار دیا. اور اس کے بعد تھانے دار اور اللہ کا نبی کو خاتم النبیین بنایا. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو. تو یہ جو ہے یہ جل کے یہ جل رہے ہیں اور سب سے بڑے دشمن ہیں. کس کے؟ بنی اسرائیل کے. اسماعیل کی اولاد کو بنی اسرائیل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قبیلے سے ہیں. تو یہ دشمن ہیں. اور عمران خان اور مودی کیونکہ یہ گائے کے پجاری ہیں، انہوں نے یہ سامری کی اولاد ہیں اور اسی بنی اسرائیل میں سے قوم لوط بھی تھی. لعنت ہے ہمارے ان علماء پہ جو یہ باتیں عوام الناس کو نہیں بتاتے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بیٹے، ہم تو ایسے اب کل بھی میں کہتا ہوں بڑا یہ لاہوریوں نے بہت اچھا کیا اسمبلی میں آنے دیا. اس جیسے بدماش کو یہ ایک صوبے کا جو ہے ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، غلاظت ہے صوبے کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو تکلیف ہوگی بہت زیادہ. آپ عورت کے مقام کے بارے میں بتاتے ہیں تو آنکھیں آپ کی نم ہو جاتی ہیں، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. کل وہ ایک مینا خان ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتا، بہت ہی عجیب سے قسم کا ایک میل نیوٹریشن کا مرا ہوا ایک ان کا وزیر ہے، وہ بالڈ سا ہے اور عجیب قسم کا پٹھان ہے. پٹھان ویسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن عجیب ہی نحوست ہے اس کے اوپر. تو اس سے کسی نے سوال کیا تو اس نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے مریم نواز کے گھر میں کھڑے ہو کے اس نے ایک ایسا الفاظ بولا، میں دہرا نہیں سکتا لیکن اپنی آڈینس کے لیے بتاؤں گا. اس بے شرم آدمی نے بولا، لعنت ہے اس پہ. آپ کو پتا نا اس نے کیا بولا؟ نہیں، مجھے نہیں بھی پتا. سن لیں اس نے کیا بولا. اس نے بولا کہ پھر میں آپ سے سوال کروں کہ 4 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تھا گراج میں. یہ الو کا پٹھا ہے. سوچیں آپ ذرا. جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بی بی مریم کو دیکھیے، پہلے تو دیکھیے کہ حضرت مریم جو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے تو آل عمران کی بیٹی ہے اور وہ اکٹھا ہو جاتا ہے مجمع کہ یہ اس نے کہاں سے پیدا کر دیا. تو جو مریم ہے وہ اللہ کی طرف دیکھتی ہے. اور تاریخ میں یہ واقعہ اور کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی جلدی ایک عورت کی مدد کی ہو. ایک دم ایک دن کا بچہ حضرت عیسیٰ بولنے لگتا ہے اور کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ. یہ مقام ہے مریم کا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے نہ صرف یہ آپ کا نواز شریف کی بیٹی کی مریم کی توہین کی، اس نے اس بی بی مریم کی بھی توہین کی. اور وہ لیکن مجھے غصہ آیا پھر ایڈمن صاحب یہاں پر آئے کہ تحریک انصاف کے ایک پیڈ صحافی، میرے پاس وہ ٹویٹ سیف ہے، میں لگاؤں گا اس کے اوپر. اس نے لکھا پٹھان آ رہے ہیں. اس نے ٹویٹ کی، وہ سمینہ پاشا نام کی ایک عورت ہے، اس نے لکھا پٹھان آ رہے ہیں. میرا دل کیا کہ جواب دوں کہ بغیرت، پھر شرم آ رہی کہ 15 کروڑ پنجابی بھی بیٹھے ہوئے کہ پنجاب آ رہے ہیں اور پنجاب کی بیٹی کو ایک بندہ فلور پہ بیٹھ کے کیا بول کے گیا اور اس کو جانے دیا. تو یہ مہمان نوازی تھی کہ اس کو گزرنے دیں. نہیں بیٹے، ابھی ایک سیریس بات سن لو. اور یہ میرے ان پٹھانوں کے لیے، پٹھان بھائیوں کے لیے ہے جن کی میں عزت کرتا ہوں. میرے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کلمہ گو پٹھان ہے، جو پہلے اپنے آپ کو نبی پاک کی نسبت ان کے لیے افضل ہے بجائے کہ حضرت سلیمان کی نسبت سے. جب سارے نبی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑا نیت امام کی وہ ہماری. اب مجھے بتائیے کہ ہم سر پہ رکھتے رہے 1100 سال سے ان پنجابیوں نے ان کو ویلکم کیا. اور ہم مسلمان جو ہے، ہمارے پیر، ہمارے مؤذن، ہمارے معلم، ہمارے بچوں کو قرآن سکھانے والے، اور ہم ان کی عزت کرتے رہے. ان کے نام پہ ہم بالکل پیر پکڑ کے ان کا جو پلڑو پکڑ کے جہاں لے گئے. جو کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی نسبت جس کو افضل ہے حضور پاک کی نسبت سے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ
हरामी है, अरविंद साहब मैं आपको वो हरामी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ना काटो नहीं इसको। नहीं काटूंगा, लेकिन आप आपको बात चुप रहो, मुझे अभी आप चुप रहो। ये वो पठान है जो कि बनी इसराइल ने लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये रियासत जो तैयबा के बाद ये जो रियासत मदीना बनी थी, इसको तबाही करने के लिए, ये असल में आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये आज ये याद रखो आफरीदी, और याद रखो कि इसी पंजाब में फिर तुम्हें पता है कि अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के तुम्हारे साथ खड़े हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दीन मोहम्मद की आगे जो है उसको तजलील करो। हमारे दीन पे तुमने बकवास की तो तुम्हें याद रखो कि एक जो कलमा गो भी नहीं था रणजीत सिंह, वो तुम्हें काबुल तक लेके गया था। तो हम जो है फिर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी भूल है कि तुम यहाँ पे रह के बकवास कर सकोगे। बगैर तो पंजाबियों सुन लो, ये जो है ये सरवरे कायनात के नाम पे मुल्क बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीन में ये अफरीदी हो या इमरान खान हो या अबू जहल हो या अलीमा खान हो, ये दफा हो जाए यहां से। ये आ जाते हैं बदमाशी करने, स्मगलिंग करने और ड्रग स्मगलिंग करने। दफा हो जाओ। अहमद साहब इसके साथ साथ इंतहाई शर्मिंदगी के साथ आज यार ये मुझे बताइए, आप ये बातें जो मुझे बता रही हैं, मुझे गुस्सा एक बात का मेरा भी आपको आप हमें बेगैरत समझ रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं बड़ी तकलीफ में हूं कि एक शख्स क्यों ये आके हमारी बेटी के मुताबिक ऐसी बात करे। वो घुसा है यहाँ पर, यकीन करें मैं ये जो इनका अपना लीडर को गुस्से नहीं देना चाहिए जो इनका अपना लीडर, तुम सुन लो आफरीदी, मीना खान सुन लो, इमरान खान बदकार है, जानी है, हरामी बेटी का बाप है, चोर है। लेकिन एडमिन साहब ऐसे शख्स को आज हमने अपने फ्लोर पे बुला के अपनी पंजाब की बेटी के बारे में जो बात सुनी है, और हाफिज साहब इनफ इज इनफ। आपने सीने में, आपके सीने में अब नबी पे जो भेजा गया अल्लाह का कुरान है, और ये लोग उसकी तजलील कर रहे हैं, ये कुरान पाक की तजलील कर रहे हैं, और हमारे घर में आके हमारी बेटियों की नहीं, और हमारे बच्चे, ये आपकी बर्दाश्त होगी, लेकिन ये अगर फिर हमें जो है ये हमें भी फिर ये अगर याद रखें और ये वकील भी सुन लें और ये जज भी सुन लें, जो गोरों के कानून के बनाई हुई जो कहते हैं आइन 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 जो है, उसी आइन में ये भी है कि नथिंग रिपग्नेंट टू इस्लाम विल बी फॉर्मुलेटेड। उसी आइन में है कि तमाम कवानीन जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। और याद रखो कि जो हमारा आइन है वो कुरान पाक है, और कुरान पाक में कोई औरत जज नहीं बन सकती है, कोई नॉन मुस्लिम जज नहीं बन सकता है। ये जो है मेरे ऊपर जो दफा लगानी है लगा दो। ठीक है एडमिन साहब, लेकिन इसके साथ मैं फिर स्ट्रेस चाहूँगा कि अगर पंजाब जाग गया, मिसाल मैं वो कहता अगर क्या, और पंजाब आपका मतलब मैं ये बात नहीं बोलना चाहता कि जाग पंजाबी जाग, नहीं, लेकिन हमारी माँ हमारी बहन को आगे तुमने बोला हमारे लिए तमाम जो अपने आप को पहले मुसलमान कहते हैं और बाद में पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोची, गिलगिटी हमारे भाई हैं, मेरे पीर हैं, मेरे उस्ताद हैं, और मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन जो कहता है कि मैं पहले पठान हूँ, वो मेरा दुश्मन है, वो यहाँ का पंजाब को लुटेरा है, और उसके कदम बिल्कुल भी जो हैं वो आके हमारी बेटियों के ऊपर अगर इस किस्म के रिमार्क पास करें तो फिर ये पंजाबी बेगैरत हैं। मैं लिटरली इसको निकल नहीं देना चाहिए पंजाब से। इसकी औकात थी कि ये तू है कौन कि 3rd ग्रेड सिटीजन है तू अपने इलाके का, और तू और वो हरामी पंजाबी, और सुन लो, और वो हरामी पंजाबी जो पीटीआई में है इस वक्त, और जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लीडरों को जो दुश्मन दीन मोहम्मद और दुश्मन सरवरे कायनात है, लानत है तुम पर पंजाबियों, लानत है तुम पे। और ये एडमिन साहब का गुस्सा बिल्कुल बजा है कि एक बंदा खैबर पख्तूनख्वा से हमारा मेहमान बन के आता है, फ्लोर पे खड़ा होकर पंजाब की बेटी के बारे में क्या बोल के जाता है। बीबी मरियम की मिसाल दी आपने कि अल्लाह मियाँ ने एक दिन के बच्चे को ज़ुबान दे दी।
اسی عورت کی تذلیل کر کے جا رہا ہے یہ شخص, اس بے یعنی شرم کو. اس کا نام ہم جو ہے عزت سے لیتے ہیں, یعنی حالانکہ ہمارے یعنی ہم اب اسی مریم نے دیکھیں کل کرسمس کے مسیح بھائیوں کے لیے سب کچھ کیا, یعنی کبھی لاہور میں نہیں ہوا یہ لبرٹی کے اوپر جہاں پر یہ تمہارا سہیل افریدی وہاں پر گیا نا فقیروں کی طرح, وہاں پر 10 بندے نہیں ملے لبرٹی کے اندر, ادھر کرسمس کا ٹری اس نے لگوایا. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں, جو خاتم النبیین کے پیروکار پشتون ہیں وہ میرے پیر ہیں. ہماری جانیں قربان ان کے لیے نہیں, انہوں نے تو انہوں نے پورے پنجاب پورے ہندوستان میں اس نبی کا دین پھیلایا, اسلام لے کے آئے. وہ یہ جو خبیث ہیں یہ مودی کے ایجنٹ ہیں, ایسا ہی ہے, ان میں کوئی دین ہے, یہ دین ہے یعنی اس قسم کا خبیث یہ بلیک میلر ہیں. اور یہ اچکزئی, شرم کرو, تم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. فضل الرحمان, حامد رضا, یہ جو سارے سنی اتحاد, یہ شرم کرو. تمہارا باپ جو ہے وہ گورا ہے یا تمہارا نبی جو ہے وہ سرور کائنات ہیں؟ ایڈمن صاحب, سہیل عاشق افریدی نے کہا تھا میں عشق عمران میں جان دوں گا, 3 مہینے ہو گئے. یہ جہنم میں جائے, یہ کسی کتے کے عشق میں بھی جان دے دے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ کسی خنزیر کے عشق میں, یہ کسی گدھے کے عشق تو وہ میں. پہلے کس کے عشق میں دے رہا پھر؟ تو وہ کون سا کام ہے ان سے تو جو آپ گدھے گھوڑے کی تصویر. دیکھیے بات سنیں, جو اللہ تعالیٰ کی بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مجھے جو انسان, ہم نے ان کی عزت کی, ان کو عزت راس نہیں آ رہی ہے. مجھے بھی ایسا محسوس ہوا. آپ جو ہے ان کو عزت راس نہیں آ رہی ہے. اس نے جو اسمبلی میں آ کے بولا نا مریم نواز کے لیے, اس میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو عزت راس نہیں آ رہی. کھانی چپیڑے. یہ دیکھیں بات سنیں آپ, پھر بعد میں وہ مجسمے توڑتے ہیں رنجیت سنگھ کے, ان کو کابل تک تن کے کون لے گیا تھا؟ رنجیت سنگھ ایک آنکھ والا 5 فٹ 4 انچ, سمجھے, اور یہ جو ہے بھول جاتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں, یہ اپنی پہ اوقات بھول جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں 5000 سال سے ہمارے لیے دیکھیں, ہمارے لیے یہ قابل تکریم ہے کیونکہ یہ سرور کائنات کا پیغام لے کے آئے. یہاں جان قربان ہماری ان کے لیے, لیکن ان کے لیے نہیں جو ہمارے مسوجنی کریں آ کے. اور نہیں, یہ ایجنٹ ہیں عمران خان کی طرح, جس کے بیٹے, آج میں بتا دوں آپ کو, پوسٹ بھیج دوں, یہ جو کہتے ہیں, اس کا بیٹا کہتا ہے قاسم کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرو. ہاں جی, چل رہا ہے. جو اپنی بیٹی کو باپ کہنے کا حق نہ دے سکا, ہائے ہائے ہائے, جو بابا کہتے ہیں, بابا کہنے کے لیے ترس رہی ہے. ایڈمن صاحب, میں سیکنڈ لاسٹ کوسچن پہ آ رہا ہوں پروگرام کے, ہمارے پاس صرف 8-9 منٹ رہ گئے ہیں, کہ ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کو تسلیم نہ کیا, سن لیجیے گا, ایک شخص جس کی کوئی کامیاب شادی نہ ہوئی, ایک شخص جس کی عورتوں کے ساتھ گندی آڈیوز ریلیک ہوتی رہیں, ایک شخص جس نے کبھی عورتوں کی عزت نہ کی, اس کا لگایا ہوا وہ مینا خان افریدی پنجاب مہمان بن کے آیا, پنجاب کی اسمبلی پہ یہ 3rd گریڈ سٹیزن مریم نواز کے بارے میں, پھر عورت کے بارے میں, اور اس کی سلیکشن دیکھو, جو ایسے گند کو لائے, اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے بولا تم پنجاب سے باہر چلے جاؤ, اور پنجاب کے اسمبلی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہے پی ٹی آئی کو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اسمبلی میں داخلہ دیا جائے, بنتا ہی نہیں ہے. جب ایک تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی, یہ جو ہے, اگر آپ اس گند کو, اس بچھو کو, اگر آپ بار بار, ایک مومن کا یہ نہیں ہے کیریکٹر کہ وہ 2 بار اسی بچھو سے ڈسا جائے. عمران خان پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا, میں آخری دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے تباہ کیا. میں آپ سے ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو کیمپین سٹارٹ کیا, دیکھیں مریم نواز تو بہت تگڑی خاتون ہے, یہ اس کی جوتی کے بھی نہیں اکھاڑ سکتے کچھ, اس کی جوتی میں سے مٹی بھی نہیں اتار سکتے, ان کی اوقات جتنی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. ان کو رنجیت سنگھ نے 1 آنکھ والے 5 فٹ 4 انچ والے نے ان کو کابل تک چھوڑ کے آیا تھا نا, تو یہ مریم نواز کیا گیا کریں گے. لیکن یہ جو ہمارے جیسوں کو سوال کرنے کے اوپر, ہمارے اوپر انعامی رقم رکھتے ہیں, ہمارے جیسوں کی تصویریں بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالتے, تو ہم کہاں پر جائیں کہ پنجاب میں تم لوگ آئے ہو اور آ کے تم لوگ ہمارے ساتھ ہی بدماشی کر رہے ہو, تم ٹویٹس کر رہے دیکھ لیا تو ہم پتہ کون ہے, سن لو پنجابیوں, پنجابی مسلمانوں سن لو, تم نے 1100 سال یہ پشتونوں کی
آپ جو ہے مہمان نوازی کی 1100 سال, آج داتا گنج بخش کو 1100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور یہ پشتون آ کے ان کی بےزتی کر رہے ہیں. اور یہ تم اگر ان کو جو ہے یہ کلمہ گو نہیں ہے, یہ بالکل بھی یہ جو محمد کے غلام نہیں ہیں. اور یہ لبیک والو, یہ فضل الرحمان, سنی اتحاد, شرم کرو, بے حیاؤ, تم نبی پاک کے جو ان کے خاتم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو. ایڈمن صاحب آخری سوال پھر پوچھوں گا, ٹو دا پوائنٹ, کیا سہیل افریدی عمران خان کو آزاد کروا پائے گا؟ کیا خود پکڑا جائے گا؟ دیکھیں بات سنیں, میں عمران خان یا کوئی مجرم جو ہے اس کو آزاد وہی کریں گے جس نے ان کو قید میں بھیجا ہے. قانون جی, وہ قانون شکن ہے, وہ چندہ چور ہے, وہ گھڑی چور ہے, توشہ کونا چور ہے, وہ اپنی بیٹی چور ہے, عورتوں کی عزت, بیٹی چور ہے, عورتوں کی عزت اس نے کبھی نہیں کی کسی. دیکھیے بات سنیں, یہ جو ہے جس کی ٹیپس عام ہوں, میں خود وٹنس ہوں, یہ میں اس کے جو ہے اس قسم کے کیریکٹر کا, کہ یہ بھاگ گیا تھا, بھگوڑا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے بھاگ گیا تھا جب میں نے اور عمر سرفراز چیمہ نے پٹیشن لے کے گئے تھے. مکے مارے تھے, یہ جناب مکے مارے تھے, میں نے بھاگ گیا تھا. اور یہ جو ہے یہ بھاگ گیا تھا نارتھ وزیرستان سے, جب آگے آرمی نے ہمارے تار لگا دی تھی, اور یہ پیچھے سے ڈی سی کو کہتا تھا کہ مجھے گرفتار کر لو, ہیرو بنا دو. ایڈمن صاحب پی ٹی آئی والوں سے ایک سوال ہے, آپ کے تھرو پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کوئی تحریک انصاف کا پشتون چاہے گا کہ عمران خان ان کے گھر ہے, ان کی ماں بہن کمفرٹیبل ہوں گی ایک ایسے آدمی کے ساتھ, یا کوئی تحریک انصاف کا دوست چاہے گا کہ ان کی بیٹی کا ہسبینڈ عمران خان جیسا ہو, یا کوئی ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا عمران خان جیسا ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے صرف اس کا یہ نہیں, اس نے ہماری 1100 سال کا جو امیج ہے پشتونوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ میرے نزدیک ہم تو ان کے پاؤں ہاتھ, ہم تو ان کو پیروں کی طرح چومتے رہے, اور یہ سیمپل, یہ نمونوں نے آ کے کیا, اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, فضل الرحمان کو اور اچک زئی کو اور سنی اتحاد کو, حامد رضا کو, اور یہ وحدت المسلمین کو, بے غیرتوں کے ساتھ, وہ ان ذلیل شخصیات کے ساتھ کھڑے. اور ایڈمن صاحب آخری میں پروگرام کے میں اپنے پشتون بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈس اون کریں یہ سہیل افریدی, عمران خان کو, کہ ان کو اپنی کمیونٹی سے ڈس اون کریں. یہ آپ کے نام پہ ڈسگریس ہیں. انہوں نے 1100 سال سے ہمارے لیے, جو پنجابیوں کے لیے آپ لوگوں کا امیج ہے, آپ لوگ ہمارے لیے مذہب لے کے, ہمیں اسلام سکھایا, یہ سب پہ پانی پھیر دیں گے, اور پھیر چکے ہیں عموماً اس کے اوپر. تو ان کو ریکویسٹ کریں, آپ یہ سامری کی اولاد ہیں, ان کو ڈس اون کرنے کی بھی ریکویسٹ کریں. یہ دیکھیے, آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو یہ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا, تبھی یہ مودی کے پاس جاتے ہیں نا. ان کا کامنلٹی کیا ہے, وہ گائے کی پوجا ہے, گائے کی پوجا ہے. تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ تشریف لائے, انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی کہ میری ماں جائے, تم نے یہ کیا کیا؟ موسیٰ کو ہارون نے کہا میرے ماں جائے میری داڑھی چھوڑ. یہ سب سامری, یہ عمران خان ہے سامری جادوگر, اور اس نے یہ جو کیا ہے تو اس کا علاج کیا کیا, اللہ نے سزا کیا مقرر کی کہ جو آپس کے جن کا خونی رشتے دار ہیں ان سے یہ گردن کریں. تو جب تک پشتون جو ہے اس گند سے نجات نہیں لاتے, دے آر ناٹ پشتون. بالکل جی, یہ ہماری ریکویسٹ بھی ہمارے پشتون بھائیوں سے کہ عمران خان اور اس طرح کے لوگوں کو جو اسمگلنگ کر کے پنجابیوں کے اوپر, جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کو 1100 سال سے آپ کی عزت کی, آپ سے اسلام سیکھا, آپ کو اس ٹائم کے اوپر ان کو ڈسون کرنا پڑے گا. یہ آپ کا امیج خراب کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہیں گے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.